وہ ایک نیا علاقہ تھا۔ اس علاقے میں اب فلیٹس بن رہے تھے، پارکس بن رہے تھے، اس کے ساتھ 1 یا 2 منزلہ مکانات بھی تعمیر ہو رہے تھے۔ بہت تیزی سے کام ہو رہا تھا۔ اس کا نام نئی دنیا ہاؤسنگ اسکیم رکھا گیا تھا۔ جو لوگ یہاں وزٹ کے لیے آتے تھے وہ اس جگہ کی لوکیشن کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔ ایک طرف پہاڑی سلسلہ تھا، ایک طرف ایک جھیل تھی جو اچھی خاصی طویل تھی۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی تھی۔ تنویر نے اس علاقے میں اسٹیٹ ایجنسی کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس کا کام کرائے پہ فلیٹ دینا، مکانوں کی خرید و فروخت، پراپرٹی کے کاغذات تیار کروانا تھا۔ اس کام میں ابھی فائدہ اس لیے تھا کہ یہ نیا علاقہ تھا۔ کرائے اور خرید و فروخت کا کام زوروں پر تھا۔ تنویر کو یاد تھا کہ اب سے 25-30 سال پہلے یہاں ایک بڑا جنگل ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک پارٹی نے حکومت سے اس جنگل کا سودا کر لیا اور نئی دنیا ہاؤسنگ اسکیم کی بنیاد رکھ دی۔ یہاں کی زندگی کچھ سے کچھ ہو گئی۔ لوگ آنے لگے اور پروجیکٹس آباد ہونے لگے۔ تنویر نے اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو بھی ملازم رکھ لیا تھا، جو دن بھر علاقے کا سروے کرتے رہتے اور آ کر رپورٹ دیتے کہ فلاں بلاک میں اتنے فلیٹ خالی ہیں اور فلاں مکان کی مانگ کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن ایک آدمی کرائے کے لیے اس کے پاس آیا۔ تنویر اس آدمی کو دیکھ کر کچھ حیران سا ہو گیا۔ اس کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بھائی مجھے 4-5 کمروں کا فلیٹ چاہیے، اس نے کہا۔ مل جائے گا، تنویر نے کہا، لیکن اتنے کمروں کا فلیٹ زیادہ کرایہ ہوگا۔ تم اس کی فکر مت کرو، مجھے ایسا فلیٹ چاہیے جو پرسکون ہو، ایسا نہ ہو کہ 1 سال بعد ہی شور کرنا شروع کر دو کہ فلیٹ خالی کریں۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس جو فلیٹ ہیں اس کا مالک ابھی ملک سے باہر رہتا ہے، وہ کبھی کبھی آتا ہے۔ آپ کرایہ وقت پر ادا کریں، وہ آپ سے برسوں کا تقاضا نہیں کرے گا۔ اور ایڈوانس کتنا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ 3 لاکھ، تنویر نے بتایا۔ کرایہ 30,000۔ اوکے، میں تیار ہوں، اس نے کہا۔ تنویر دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ یہ پہلی پارٹی تھی جس نے کوئی حیل و حجت نہیں کی تھی۔ جو مانگا وہ دینے کو تیار ہو گیا، ورنہ بہت سے لوگ تو 1 گھنٹے تک بحث ہی کرتے رہتے تھے۔ کرایہ زیادہ ہے، ایڈوانس کم کرائیں، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اور یہ رقم کس طرح دینی ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ میں لینڈ لارڈ کا اکاؤنٹ نمبر دے دوں گا، اس میں جمع کرا دیں۔ چلیں میں آپ کو فلیٹ دکھا دوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس علاقے کا ہر فلیٹ میرا دیکھا ہوا ہے، اس نے کہا۔ سب کا ڈیزائن ایک ہی جیسا ہے۔ آپ پہلے کہاں رہتے تھے؟ تنویر نے پوچھا۔ کوئی ایک علاقہ ہو تو بتایا جائے، اس نے کہا۔ لیکن جہاں بھی رہا وہاں سے کچھ دنوں بعد خالی کرا لیا گیا۔ میرا مطلب ہے مالک مکان آ گیا۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ویسے تو بہت ہیں لیکن کوئی نہیں ہے۔ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تنویر نے کہا۔ ارے بھائی، وہ سب بڑے بڑے ہو چکے ہیں، سب نے اپنا اپنا ٹھکانہ کر لیا ہے، میں ہی بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ یہ تو ہے، یہ آج کا دور کا بڑا کرب ہے۔ تنویر کو اس کی حالت پر افسوس ہونے لگا۔ میرے کچھ دوست اور بھی ہیں، اس آدمی نے بتایا، ان کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ آرام سے رہ رہے تھے لیکن گھروں پر قبضے ہونے لگے، بیچاروں کو مجبوراً اپنی جگہ خالی کرنی پڑی۔ اوہ، یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ آج کل غنڈہ گردی کا راج ہے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں پر قبضے ہو چکے ہیں، خاص طور پر سیاسی پارٹیوں کے ورکرز۔ یہ جب چاہیں کسی مکان پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب پولیس اور عدالتوں کو بھگتتے رہو، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ آدمی بڑبڑایا۔ انسانوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ آپ ہوا کریں کسی سیاسی پارٹی کے کارکن، لیکن دوسروں کو تو جینے کا حق دیں۔ تنویر نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ ربانی صاحب کی گاڑی آفس کے سامنے آ کر رک گئی۔ ربانی صاحب ایک مذہبی اسکالر تھے، انہیں اس علاقے میں کوئی مکان چاہیے تھا۔ تنویر نے ان سے ایک مکان کی سودے کی بات کی تھی۔ ربانی صاحب کی گاڑی کو دیکھتے ہی تنویر نے ان سے کہا، جناب بس 2 منٹ، میں ان صاحب سے بات کر کے آتا ہوں۔ تنویر ربانی صاحب کا بہت احترام کرتا تھا۔ تنویر ربانی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ وہ گاڑی سے اتر رہے تھے۔ تنویر کو دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آؤ میاں، میں نے سوچا آج ذرا اس مکان کی خیریت ہی معلوم کرتا چلوں۔ بس جناب، میں اپنی نگرانی میں اس کی صفائی کروا رہا ہوں، تنویر نے بتایا۔ ویسے تو ہر طرح سے صاف ہے لیکن آپ کی خاطر میں اسے اور بھی صاف کروا رہا ہوں۔ میاں ایک بات بتاؤ، تم تو یہاں کافی ٹائم سے ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں؟
ربانی صاحب نے پوچھا۔ مسئلہ نہیں تو کیسا مسئلہ؟ نہ جانے کیوں مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے، ربانی صاحب نے کہا۔ کوئی غیر فطری بات سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے نہیں ربانی صاحب، سب ٹھیک ہے، تنویر مسکرا دیا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ ربانی صاحب گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے رک گئے۔ انہوں نے آفس میں بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی پارٹی ہے جناب، اسے ایک فلیٹ چاہیے۔ ان سے بات ہو چکی ہے، فلیٹ بھی دستیاب ہے۔ ربانی صاحب نے ایک گہری ہنکاری لی۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، اگر کوئی بات ہو تو مجھے بتا دینا۔ ربانی صاحب کے جانے کے بعد تنویر آفس آ گیا۔ وہ آدمی تنویر کا انتظار کر رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، تنویر نے معذرت کی، ربانی صاحب کے مکان کی صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، وہی معلوم کرنے آئے تھے۔ یہ کون صاحب ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ ایک مذہبی اسکالر ہے، تنویر نے بتایا۔ اسی علاقے میں ایک گھر لیا ہے۔ وہ گھر اس فلیٹ کے پاس تو نہیں جو فلیٹ آپ مجھے دلا رہے ہیں؟ ارے نہیں صاحب، وہ فلیٹس کا بلاک ہے، ان کا گھر ہے جو بہت فاصلے پر ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ بات یہ ہے کہ مجھے مذہبی لوگوں سے وحشت ہوتی ہے۔ کبھی میرا اپنا گھر تھا لیکن ان لوگوں کی وجہ سے اسے چھوڑنا پڑا۔ میں نہیں سمجھا، چلے پھر کبھی سمجھا دوں گا۔ آپ اپنا نام بتا دیں تاکہ ایگریمنٹ تیار کر لوں۔ کیا نام ضروری ہے؟ اس نے پوچھا۔ تنویر کو اس سوال پر حیرت ہوئی۔ ظاہر ہے جناب، نام کے بغیر کاغذات کیسے تیار ہوں گے؟ اس کے بعد آپ کہیں گے شناختی کارڈ بھی دکھاؤ۔ جناب کیسی بات کر رہے ہیں؟ اس دور میں شناختی کارڈ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، وہ تو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ میرے پاس شناختی کارڈ تو ہے لیکن وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس نے کہا۔ کیوں؟ وہ میری برادری کا کارڈ ہے، ہم کسی کو نہیں دکھاتے، لیکن مجبوری ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کو دکھانا ہی پڑے گا۔ تنویر کی حیرت بڑھتی جا رہی۔ چلے جو بھی ہے وہ دکھا دیں۔ اس آدمی نے اپنی جیب سے ایک ہڈی نکال کے سامنے رکھ دی۔ وہ خاصی بڑی سی ہڈی تھی۔ یہ کیا ہے؟ تنویر نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میرا شناختی کارڈ ہے، اس نے بتایا۔ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ یہ کیسا شناختی کارڈ ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہا، میرا شناختی کارڈ یہی ہے، بلکہ میری برادری کے ہر ایک کا شناختی کارڈ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں چونکا، بہت عمر گزار چکا ہوں اس لیے میرے کارڈ کی ہڈی اتنی بڑی ہے، لیکن ہماری برادری کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے کارڈ کی ہڈی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ دیکھیں بھائی، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، تنویر نے کہا۔ میں مذاق تو نہیں کر رہا بے وقوف انسان، اس کا لہجہ اب بدل گیا۔ میں انسان نہیں ہوں تو پھر تم کون ہو؟ تنویر نے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ میں بھوت ہوں، اس نے بتایا۔ بھوت؟ تنویر ہنس پڑا۔ تم بھوت کیسے ہو گئے؟ ہاں یہ بات ہے کہ تمہاری شکل تھوڑی بھیانک ہے لیکن بھوت نہیں ہو سکتے۔ تم یقین کرو میں ایک بھوت ہی ہوں، اس نے کہا۔ کیا تمہیں مجھے دیکھ کر کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو مذہبی شخصیت تم سے مل کر گئی تھی وہ تم سے پوچھ نہیں رہی تھی کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ایک بھوت تمہارے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے لوگ بھوتوں کی موجودگی کو محسوس کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی مجھے محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ تم سے بار بار پوچھ رہے تھے۔ اس وقت تنویر کو احساس ہوا کہ جس وقت ربانی صاحب اس سے پوچھ رہے تھے اس وقت یہ انسان تو دور بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اسے کیسے پتہ چلا کہ اس سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ پھر بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، لو مان لیا تم ایک بھوت ہو، لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت چاہتے ہو؟ وہ ہنس پڑا، اس کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ تنویر کرسی کی طرف دیکھتا رہ گیا، اس کو پسینے آ گئے۔ حیرت انگیز، عجیب کیا صورتحال تھی۔ ایک بھوت اس کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھا تھا، اس سے باتیں کرتا رہا اور عام انسانوں کی طرح کوئی فلیٹ کرائے پہ لے رہا تھا۔ تنویر نے بھوتوں کی کہانیاں پڑھی تھیں، سنی بھی تھیں، لیکن جو کچھ اس کے سامنے ہو رہا تھا وہ بہت حیرت انگیز تھا۔ بھوت چند لمحوں تک غائب رہا، پھر اسی کرسی پہ نمودار ہو گیا۔ ایک لمحے میں پلک جھپکتے ہی جیسے اسکرین پر فلم کا منظر بدل جاتا ہو۔ کیوں اب یقین آ گیا نا؟ بھوت نے پوچھا۔ تنویر کچھ کہنے کی کوشش میں ہکلا کر رہ گیا۔ گھبراؤ نہیں، اس بھوت نے کہا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تمہارے پاس فلیٹ کرائے پہ لینے آیا ہوں۔ تنویر نے اب بولنے کی ہمت کی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تم ایک بھوت ہو، تمہارے لیے گھر اور فلیٹ وغیرہ کی کیا کمی ہے؟ جہاں چاہو رہ سکتے ہو۔ یہی تو بات ہے کہ نہیں رہ سکتا، بھوت نے کہا۔ آخر کیوں؟ کیا تم میری پوری کہانی سننا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ اب مجھے تم سے خوف نہیں آ رہا۔ تو پھر سنو، میں تمہیں کچھ دکھانا بھی چاہتا ہوں، بھوت نے کہا۔ تنویر اب پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا۔
اس کا ڈر بالکل ختم ہو گیا تھا۔ پہلے تو اپنا نام بتاؤ، تنویر نے کہا۔ میرا نام سلیم ہے، بھوت نے کہا۔ ارے واہ، سلیم تو انسانوں کے نام ہوتے ہیں، کیا تم مسلمان ہو؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، میرا مطلب ہے مرتے وقت میں مسلمان ہی تھا، نہ جانے اب خدا نے میری توبہ قبول کی یا نہیں۔ اب سے 2 سال پہلے پیدا ہوا تھا، ایک کھاتے پیتے گھرانے کا فرد تھا۔ میرے والد ایک تاجر تھے، بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں نے ایک درسگاہ میں تعلیم پائی تھی، اس درسگاہ کے نگراں مفتی صاحب کی بیٹی سے میں محبت کرنے لگا تھا۔ ارجمن نام تھا اس کا، وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب تمہارا کوئی مذہب ہی نہیں تھا تو پھر تم درسگاہ کیوں چلے گئے؟ تنویر نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے اس لڑکی ارجمن کی وجہ سے چلا گیا ہوں۔ اس کو میں نے علاقے کے بازار میں دیکھا تھا، بس اسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے، حالانکہ میں اس پر عاشق ہو سکتا تھا۔ تم نے سنا ہوگا فلاں لڑکی پر جن عاشق ہو گیا، یا فلاں پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا۔ میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن میں اس پر انسان بن کر عاشق ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں ایک خوبصورت جوان بن کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے بھی مجھے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بازار میں اپنا کام ختم کر چکی تھی، اس لیے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کا گھر بھی بازار کے قریب ہی تھا۔ میں کچھ فاصلے سے تعاقب کرتا رہا۔ اس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر رک کر میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور اندر چلے گی۔ کیا تم اس کو اتنے پسند آ گئے تھے؟ تنویر نے پوچھا۔ میں نے اس وقت ایک حسین جوان کا روپ اختیار کر لیا تھا کہ کوئی بھی دیکھتا تو قربان ہو جاتا۔ یار تم لوگوں کو بھی کیسی کیسی فیسلٹی ملی ہوئی ہیں۔ تنویر نے ایک گہری سانس لی۔ یہ ایک عذاب بھی ہے، بھوت نے کہا۔ اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ خیر تو یہ ہوا کہ لڑکی میری دوست بن گئی۔ کوئی بھوت والا چکر چلا دیا ہوگا؟ ہرگز نہیں، میں اس سے انسان بن کر ملتا رہا، اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں انسان نہیں ہوں۔ اس کے کہنے پر میں نے درسگاہ میں داخلہ لیا تھا۔ اس کے والد مفتی صاحب ایک اللہ والے انسان تھے، ان کو احساس ہو گیا کہ میں بھوت ہوں۔ انہوں نے ایک دن مجھے تنہائی میں بلا کر سوال کیا، ہاں میاں سلیم، یہ بتاؤ کیا تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم انسان بن کر پڑھنا چاہتے ہو؟ جناب کیسی بات کی، انسان بن کر کیا مطلب؟ میں تو انسان ہی ہوں، دیکھو میں سب جانتا ہوں کہ تم کون ہو، اب مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے گردن جھکا لی۔ اب بتاؤ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ دیکھو مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جناب، احساس ہو گیا ہے، کچھ چھپایا نہیں جا سکتا، میں نے کہا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی صاحبزادی مجھے اچھی لگی ہے، میں نے سچ بتا دیا۔ مفتی صاحب کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑ گیا، پھر انہوں نے کچھ سوچ کر کہا، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ایسے ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں، لیکن خدا نے ہر مخلوق کی فطرت ایک دوسرے سے مختلف بنائی ہے، ان کی کیمسٹری الگ ہے۔ اب جیسے تم کہو کہ آگ اور پانی کو ملا دیا جائے تو یہ ناممکن ہے، یا تو آگ رہے گی یا پھر پانی رہے گا۔ ان کی بات سمجھ میں تو آ رہی تھی، لیکن اس دل کا کیا کریں؟ دیکھو دونوں مخلوق کی فطرت الگ ہے، جسمانی تقاضے الگ ہیں۔ فرض کرو اگر میں کسی طرح اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیتا ہوں تو کیا کرو گے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اسے رکھو گے کہاں؟ کیا اپنی دنیا میں لے جاؤ گے؟ جی جناب، میں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس شہر کے ملک میں ہزاروں ویرانے ہیں جہاں وہ بہت اطمینان اور سکون سے رہ لے گی۔ مفتی صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، برخودار بات یہ ہے کہ جیسا فیصلہ میں کر رہا ہوں ویسا شاید کسی انسان نے نہیں کیا ہوگا، وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کا خمیر بالکل الگ ہے، اس کے باوجود یہ قدم اٹھانے کو تیار ہوں۔ تم بس رہنے کا کوئی ٹھکانہ تلاش کر لو، لیکن مجھے دکھا دینا تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ بھائی تم سوچ سکتے ہو کہ میری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گیا۔ تنویر بہت دلچسپی سے اس کی کہانی سن رہا تھا، بہت حیرت انگیز کہانی تھی۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ محبت کے معاملے میں سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، چاہے وہ بھوت ہو یا انسان۔ یہ تھی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ کیوں ویرانے میں رہنا چاہتا تھا؟ ایک بات بتاؤ، اس نے پوچھا، کیا تم اس لڑکی کو اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ ہاں بتا دیا تھا، سلیم نے کہا، کیونکہ میں اب اس سے کچھ چھپا نہیں سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بیچاری تو پریشان ہو گئی ہوگی، تنویر نے سوال کیا۔ بہت زیادہ، سلیم نے کہا۔ پہلے تو اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، پھر جب اس نے اسے غائب ہو کر دکھایا، اس کے ساتھ ایک دو حرکتیں اور دکھائیں تو اسے یقین آ گیا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے تسلی دی۔ میں نے کہا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے محبت کی اور محبت کرنے والے کیچوے کی طرح بے ضرر ہوتے ہیں۔
وہ اپنے محبوب کے لیے جان دے سکتے ہیں لیکن محبوب کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے۔ پھر جب اس نے اسے بتایا کہ میں اس کے والد سے مل آیا ہوں تو وہ اس رشتے مطمئن ہے، پھر اسے سکون ہوا، اس نے اطمینان کی سانس لی۔ کیا اسے خیال بھی نہیں آیا کہ وہ ایک انسان ہے اور اس کی شادی ایک بھوت سے ہونے والی ہے؟ ارے وہ تو بہت پرجوش تھی، سلیم نے بتایا، کہہ رہی تھی کہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام شامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا، اب یہ بتاؤ کہ تم کیا کرو گے؟ دیکھو میں ایک انسان ہوں، کسی کھنڈر درخت پر تو بسیرا نہیں کروں گی۔ ہاں ہاں تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے مکان تلاش کر رہا ہوں، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں، چاہے جس قیمت پر ہو لے کر رہوں گا۔ سلیم بتاتے بتاتے خاموش ہو گیا۔ ہاں بھائی اس کے بعد کیا ہوا؟ تنویر نے پوچھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک مکان تلاش کر لیا۔ وہ ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا جو ایک میدان بھی میں بنا ہوا تھا۔ وہ میرے مزاج و ضرورت کے عین مطابق تھا۔ میں دوسرے دن مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جناب میں نے ایک پرسکون زندگی کے لیے ایک مکان دیکھ لیا ہے، آپ کی صاحبزادی بہت آرام سے رہیں گی، چلو مجھے وہ مکان دکھا دو۔ میرے لیے وہاں تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں تھا، میں اڑتا ہوا بھی پہنچ گیا، لیکن آج بہت کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس ٹوٹے مکان کو توڑ دیا گیا تھا اور کچھ مزدور کام کر رہے تھے اور ایک طرف ایک سپروائزر بھی کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا جناب؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ جاؤ معلوم کرو۔ میں نے اس آدمی سے معلوم کیا، وہ سب کا نگراں معلوم ہو رہا تھا۔ بھائی جان یہاں کل ایک ٹوٹا ہوا مکان تھا، وہ کہاں گیا؟ ارے بھائی اسٹار والے یہاں ایک 10 منزلہ عمارت بنوا رہے ہیں، ہر قسم کے فلیٹس 2 کمروں سے لے کے 5 کمروں تک ہیں۔ تم کو بھی اگر کوئی فلیٹ بک کروانا ہے تو مجھ سے بات کرو۔ نہیں بھائی، وہاں سے ہٹ کر مفتی صاحب کے پاس آ گیا جو ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ کیا بتاؤں جناب، یہ مکان بھی گیا، یہاں فلیٹس بن رہے ہیں، یہی تو المیہ ہے اس ترقی کا، ہر جگہ فلیٹس بن رہے ہیں، چاہے ویرانہ ہو یا جنگل، صرف عمارتیں ہی عمارتیں اور کچھ بھی نہیں۔ آج کا انسان دیواروں کا قیدی بن کر رہ گیا ہے، سانس لینے تک کی جگہ نہیں رہی۔ اب تم اپنے آپ کو ہی لے لو، تم ایک بھوت ہو، تم کو رہائش کے لیے ایک پرسکون جگہ چاہیے، لیکن کہاں ہے سکون؟ کہیں نہیں۔ ذرا اوپر دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، بہت سے پرندے اپنی اپنی بولیاں بولتے ہوئے اڑتے جا رہے تھے۔ دیکھ لیا تم نے؟ جی جناب دیکھ لیا، یہ وہ پرندے ہیں جن کے آشیاں اس ترقی نے اجاڑ دی ہیں، اب ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان دیواروں میں سب کچھ ختم کر دیا ہے، درخت کاٹ دیے ہیں، پورا ماحول عمارتوں سے زہر آلود ہو چکا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے باوجود انسان کو ہوش نہیں آ رہا۔ جس جگہ 10-12 آدمیوں کو رہنا تھا، اب وہاں اونچی عمارت بنا کر 200 خاندان کو آباد کر دیا گیا ہے، اس لیے پورا اسٹرکچر برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا کہ تم بھوت بھی مکان تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ میں دکھ سمجھ گیا ہوں جناب، تو پھر میں اپنی محبت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ کر لو گے حاصل، ابھی نہیں کچھ دنوں کے بعد ہم جیسے انسان بھی بھوت بن کر مکان تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ اس وقت میں تم میں اور بیٹی میں ایک جیسے ہوں گے، ہمارے مسائل ایک ہوں گے، بہت ممکن ہے کہ اس وقت کچھ پرندے اور جانور بھی ہمارے ساتھ مل جائیں۔ بھوت بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ تنویر بھی یہ داستان سن کے چپ ہو گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی تو دیواروں کے قیدیوں میں اضافے کا کاروبار کر رہا ہے۔